اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین و حضرات کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائس چینل اور آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ محترم ناظرین و حضرات، آج جو وظیفہ میں آپ کے لیے لائی ہوں وہ قرآنی وظیفہ ہے، یعنی قرآن پاک ایک ایسی صورت ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی ہر پریشانی آسان ہو جائے گی، آپ کی ہر مصیبت ٹل جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے شعبان کے پہلے 10 دنوں میں کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ ناظرین و حضرات، قرآن پاک میں ہر مشکل، ہر مصیبت کا حل موجود ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو مضبوطی سے تھام کر رکھیں اور اس پر عمل کریں تو یقین مانیں ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کا ہر ناممکن کام ممکن میں بدل جائے گا۔ آپ کا کوئی ایسا کام ہے جو برسوں سے اٹکا ہوا ہے یا وہ نہیں ہو رہا، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ کام بھی انشاءاللہ عز و جل ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے سب سے ضروری بات جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے وہ ہے دل میں پختہ یقین رکھنا، اپنے رب تعالیٰ پر یقین رکھنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور کلام اللہ پر یقین رکھنا۔ انشاءاللہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت ضرور پوری فرمائے گا، کیونکہ بغیر یقین اور بھروسے کے کوئی بھی عمل اثر نہیں کرتا۔ یہ وظیفہ اسیری دنیا میں بہت طاقت رکھتا ہے اور شعبان کے بابرکت مہینے میں اس وظیفے کو کرنے سے آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی، ہر دعا قبول ہوگی۔ اسلام میں شعبان المعظم کو بڑی فضیلت حاصل ہے اور اس کی فضیلت اور اہم احادیث سے بھی ثابت ہے۔ شعبان کے پیارے مہینے کے متعلق ایک حدیث بھی سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ شروع ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلتوں کے کیا کہنے ہیں جو کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہو۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام بھی شعبان کی بہت سی برکتیں اور فضائل بیان کرتے ہیں۔ حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ قرآن پاک کے قاریوں کا مہینہ ہے۔ حسن بن سہل اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کہتا ہے اے پروردگار، آپ نے مجھے تو عظیم مہینوں کے درمیان رکھا ہے، تو میرے لیے کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر قرآن مجید کی تلاوت رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، وظیفے کو کرنے کے لیے ضروری ہدایات بھی سن لیجئے اور وظیفہ بھی نوٹ فرما لیجئے تاکہ وظیفے کے دوران آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ وظیفے کو غور سے سننا ہے کیونکہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے۔ اگر آپ اس خاص طریقے سے نہیں کریں گے تو یہ وظیفے کا اثر نہیں ہوگا۔ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اکیلے ہو، یعنی کوئی شور نہ ہو، تاکہ وظیفے کے دوران کسی آیت قرآن میں کوئی بھی غلطی نہ ہو اور اس کے معنی تبدیل نہ ہوں۔ اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ کے کپڑے، جسم اور جس جگہ آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں وہ پاک و صاف ہو۔ ویسے تو آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کریں گے تو اس کا زیادہ اثر ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات بتائے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز کے لیے سجدے میں دعا کرنا بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم وظیفے کو سن لیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے ایک ایک مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے یا کوئی بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ آپ درود پاک پڑھ لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کوئی بھی آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔
اہل بیت کے روشن چراغ حضرت امام بن جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو کوئی شعبان المعظم میں ہر روز 700 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر فرماتے ہیں جو اس درود پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہو جائے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ اس پاک مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ اس مبارک مہینے میں آیت درود کا نزول بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورہ ملک کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ ملک کی 30 آیتیں ہیں جو کہ کسی بھی انسان کے لیے ہر مصیبت کو ٹالنے کے لیے پورے مہینے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ اس سورت کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ اللہ کے 3 صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا حکیم، یا رزاق اور یا مجیب۔ ان تینوں ناموں کی ایک ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ناظرین و حضرات، یہ وظیفہ نہ صرف حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے بلکہ دولت حاصل کرنے کا بھی بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے میں پڑھی جانے والی دونوں صورتیں رزق میں برکت اور فراخی کے لیے بہت اثر رکھتی ہیں۔ ان صورتوں کی تلاوت کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رزاق، جس کے معنی ہے رزق عطا کرنے والا، جو کہ رزق کی فراخی کے لیے بہت اثر رکھتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس پاک مہینے کے صدقے میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے مالا مال کر دے گا۔ آخر میں آپ کو یہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، آپ اس اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ وظیفے کے دوران آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ سامنے آپ کو اسکرین پر یہ وظیفہ نظر آ جائے گا۔ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ سورہ ملک، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 100 مرتبہ یا حکیم، 100 مرتبہ یا رزاق، 100 مرتبہ یا مجیب، اور 3 مرتبہ درود پاک دوبارہ پڑھ لینا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ تعالی خیرہ۔ صلو